إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وايمانا ويقينا. محترم حاضرین و سامعین اور اسلامی مائیں اور بہنیں، تمام تر تعریف ہر قسم کی خوبی، بڑائی، بزرگی، کبریائی، مدحو، ستائش، حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق دو جہاں مالک کون و مکان کے لیے لائق و سزاوار ہے. بے شمار درود و سلام اور رحمت نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، خصوصاً نبینا تاجدار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رب العالمین اس عید الاضحیٰ کو ہم تمام لوگوں کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے امن و پیام کا اور خوشی و مسرت کا، نیکی کا، حفظ و سلامتی کا اللہ ذریعہ بنا دے. محترم، آج جو ہم لوگ یہ عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد عیدگاہ میں تشریف لائے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے اس شکرانے کی ادائیگی کے لیے ہمیں میدان کی طرف نکلنے کا حکم دیا ہے اور سنت طریقہ بتلایا ہے کہ میدان میں عیدگاہ میں جا کر کے نماز ادا کریں، بالکل امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، کسی طرح کا افراتفری نہیں، کسی طرح بے چینی نہیں، کسی طرح کا انتشار نہیں، کسی طرح کا اختلاف افتشار نہیں، بالکل امن و سکون کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، انسانیت کا درس دیتے ہوئے، نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے میدان کی طرف جائیے، عیدگاہ کی طرف جائیے، اور اسی طریقے سے اللہ کی بڑائی، تکبیر و تحلیل کرتے ہوئے ایک دم شانتی اور سکون کے ساتھ دنیا کو امن اور اسلام کا اور شانتی کا دعوت اور پیغام اور میسج دیتے ہوئے لوٹیے. جو ایام بچ رہے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھیے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر، للہ الحمد. چونکہ وہ سب سے بڑا ہے، اس کی بڑائی کی آگے کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا. یہ ہمیں ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا، تبھی ہماری قربانی اور ہماری نمازیں دل میں ہے. اگر ہمیں اللہ کی تکبیر نہ ہو، اس کی بڑائی نہ ہو، اس کی الوہیت نہ ہو، اس کی ربوبیت نہ ہو، اس کی خدائی نہ ہو، اس کا پیغام نہ ہو، تو پھر ہماری یہ نماز، یہ قربانی، ان کا کوئی معنی، کوئی مطلب، کوئی مقصد نہیں رہ جاتا. جن کی سنت ہم ادا کر رہے ہیں، یہ تو پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، بالکل ہم سنت رسول بھی کہیں گے، لیکن سنت ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، اگر یہ بھی ہمیں نہ معلوم ہے کہ کن کی سنت کی ادائی کے لیے آپ لوگ آتے ہیں، کون کی سنت ادا کرتے ہیں، پوچھا جائے تو کہتے ہیں کن کی سنت ہے، تو معلوم ہے پتہ نہیں. تو بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے کہ اگر ہمیں اور آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ کن کی سنت ہے، کن کی سنت کی ادائی کے لیے نکلے ہیں، کن کی چیزوں کی عبادات اس میں شامل ہیں. وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دنیا عورتوں کی دعوے، عورتوں کی بڑائی، عورتوں کی ترقی، عورتوں کو فضیلت دینے کی بات کرتی ہے، اللہ کے رب العالمین نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو، ان کی طریقے کو، ان کی روش کو، ان کی دوڑ کو، بھاگ دوڑ
اللہ نے بھائی یہ صفا و بینا کے صحیح بین الصفا والمروہ جو کرتے ہیں یہ کن کی یادگار ہے؟ کن کی کہیں گے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کی یادگار ہے، ایک عورت کی یہ کیا کہتے ہیں یادگار کو اللہ نے سنت قرار دیا ہے، یہ کا ایک رکن قرار دیا ہے، اور کیا مقام چاہیے؟ تو اس کے لیے ہمیں اس اللہ کو دل میں رکھنا پڑے گا۔ اللہ نے جب حکم دیا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز پڑھنے کے لیے کہا، نماز پڑھے پھر قربانی کر۔ نماز پڑھ لیا، نماز کی ادائیگی اگر آپ کے اندر ہے، صرف اسی نماز کو نہیں مراد لیجئے کہ 2 رکعت نماز اگر عید الاضحیٰ کی ادا کر لیے تو ہم نمازی ہو گئے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، میری نماز میری قربانی کہنے کا حق ہم نے نہیں حاصل کیا۔ اور اس اللہ کی الوہیت، اس کی خدائی، اس کی بڑائی اگر دل میں نہ رہے، اس کے لیے یہ جبین خم نہ ہو، اس کے لیے یہ سر نہ جھکے، تو یہ قربانی کس کام کی ہوگی بھائی؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پہلے اپنے رب کے لیے اپنے کو نماز کا پابند بنائیے۔ اللہ جو پوچھے گا قیامت کے دن، یہ نہیں پوچھے گا کہ قربانی کیا تھا کہ نہیں، پہلے پوچھا جائے گا اول ما یسأل بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، پہلا سوال ہوگا نماز کے متعلق، نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا اللہ رب العالمین نے طریقہ بتلایا، اس کو کیسے اللہ نے اس کو قرآنی کی دعا میں شامل کہہ دیا کہ کہو انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میری تمام توجہ، میرا تمام التفات، میری تمام یکسوئی، میرا سارا لگاوا رجحان سب اسی اللہ کے لیے، میں نے اپنے آپ کو صرف اس اللہ کے سامنے کر دیا، حنیف یکسو ہو کر۔ اب میرے اس دل میں کسی دوسرے کی بڑائی نہیں، کسی دوسرے کی خدائی نہیں، اب اس دل میں کوئی دوسرا گھر نہیں بنا سکتا، اس دل میں کوئی الوہیت اور ربوبیت کا درجہ نہیں پا سکتا، یہ سب کہیں اور نہیں جھک سکتا۔ حنیفہ یکسو ہو گیا، میں نے ساری چیزوں سے اپنے آپ کو کاٹ لیا، نہ کسی در پہ جھکے گا اور نہ کسی گھر پہ سجے گا، اگر جھکے گا تو اسی کے سامنے چاہے جہاں بھی جھک جائے، جہاں بھی جھک جائے، یہ دل اور یہ ارادہ، یہ دل و دماغ میں، یہ قلب و جگر میں، اس برین میں، میموری میں اسی کی یاد ہوئی، جہاں بھی جھک جائے اسی کے لیے جھکے گا۔ حنیفہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور اس کی شہادت اور گواہی، اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک نہیں کرتا ہوں، یہ اس کی دلیل ہے اس کے میں اسی کے لیے جھک رہا ہوں۔ اس کے بعد کہا کہیے، کہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اے اللہ جو ہم نے نماز ادا کی اور تیرے لیے جو قربانی کرنے جا رہے ہیں، یہ میری نماز بھی، یہ میری زندگی کے 5 وقتہ نماز، میری زندگی کے ساری نمازیں، وَمْنُسَكِيَ یہ قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي اور جینا اور مرنا، جب سب اس کے نام کر لیا تو بچا کیا؟ یہ میری زندگی، یہ موت اللہ تیری دی ہوئی ہے، تو نے یہ زندگی دی ہے، اللہ تو ہی موت دینے والا، اس میں کوئی شک نہیں۔ محمد للہ رب العالمین، اسی اللہ کے لیے، اب کسی کا نہیں، تو جھکو اس اللہ کے آگے۔ آج ہمارے بچے، آج ہماری بچیاں روزگار نہ ملے تو، شادی بیاہ نہ ہو تو، کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو، لوگوں کے گھر مکان نہ بنے تو، بیماری سے تندرستی نہ ملے تو، قرض کی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو، وہ در آدمی بھول جاتا ہے، وہ در یاد نہیں رہتا، وہ دربار الہی نہیں یاد آتا، اگر یاد آتا ہے تو دنیاوی وسائل، دنیاوی لوازمات، دنیا کی چیزیں، اگر رویا تو تکیہ پہ رویا، تکیے پہ آنسو بہتا،
کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان آنسوؤں کے بہنے کا۔ اگر اس تکیے اگر آنسو ہی بہانا ہے اس کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، اپنی قربانی کی قبولیت کے لیے، نمازوں کی قبولیت کے لیے، روزی کی قبولیت کے لیے، سماج میں امن و شانتی کے لیے، امن کا میسج اور پیغام دینے کے لیے اگر قربانی بنانی ہے، اگر قبول کروانی ہے، آنسو بہانا ہے کہ اللہ مجھے اچھا روزگار دے دے، اللہ میرے روزگار میں خیر و برکت دے دے، میرے کاروبار میں برکت دے اللہ، جس سے میں اپنے بال بچوں کی صحیح سے پرورش کر سکوں، اللہ روزی میں برکت دے دے، اللہ شفا دے دے۔ شادی نہیں، اللہ تو مناسب رشتے کا انتظام کر دے۔ تو اس تکیے پہ آنسو بہانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ آنسو بہانا ہے تو جا کر کے سجدے میں بہا دو، سجدے میں بارو، ساری مشکلیں سارے غم دھل جائیں گے، آنسو کے سیلاب میں بہہ جائیں گے۔ بہا کے دیو کھوس کی آگے، ان صلاتی و نسکی و محیائی، زبانی کچھ نہیں ہوگا، یہ دل میں تو آئے، یہ دل میں تو آئے کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ زمین پہ سر تو جاتا ہے لیکن یہ سارا میموری کا سیل جو دوسری جگہ گھومتے رہتا۔ سر جھکا کے اس کے آگے تو دیکھو، اس کے لیے سر جھکا کے دے دیکھو، اس کے لیے قربانی کر کے دے دیکھو، وہ کچھ نہیں دیکھے گا۔ کہا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کچھ نہیں دیکھے گا کہ آپ کی قربانی کتنی قیمت کی تھی، کتنا خوبصورت تھا، کتنا فرما تھا، کہاں سے لایا تھا، کتنا انتظام کیا تھا، کچھ نہیں دیکھے گا۔ وہ تو وہی نیت، وہی ارادہ، وہی جذبہ، وہی ایمان، وہی جذبہ صادق کو دیکھے گا اور کچھ نہیں دیکھے گا۔ اتنا ہم لوگ سوچتے ہیں نہیں جانور بھی آئے، اس پہ خیال کرتے ہیں، سنت ہے کرنا چاہیے کہ جانور بھی آئے ہو۔ جو چار عیوب اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں کہ ان چار عیوب سے پاک ہونا چاہیے کہ لنگڑا نہ ہو بھائی لنگڑا پن ظاہر ہو، اندھا نہ ہو کہ اندھا پن ظاہر ہو، بالکل لاغر نہ ہو، یہ سب ہونی چاہیے۔ لیکن صرف جانوروں کے عیوب کی پاکی سے قربانی قبول نہیں ہو جائے گی، پہلے اپنے نفس کو بھی عیوب سے پاک کرنا پڑے گا، اپنے جذبات کو بھی عیوب سے پاک کرنا پڑے گا، اپنے خیالات کو بھی عیوب سے پاک کرنا پڑے گا کہ اس دل و جذبات میں، اس ارادے، اس خیال میں غیروں کا شائبہ نہ آئے، اللہ کی الوہیت کے علاوہ کچھ نہ آئے۔ ساری چیزوں کے پاکی کو دیکھیے کہ ہم حسد سے پاک ہوں، غیبت سے پاک ہوں، توبہ سے پاک ہوں، نفاق سے پاک ہوں، رزق حلال ہو، آپسی اختلافات سے پاک ہو، ساری چیزوں سے پاک کر کے دیکھیے، سب کے عیوب کو دیکھیے۔ بھائی صرف جانور کے عیوب سے ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے، بھائی بندہ سے جو ہوا کر دیا، قبول کرنا اس کے ہاتھ میں ہے، جتنی کی قربانی ہو گئی قبول کر لے گا اللہ۔ جو قربانی کی جو بنیاد ہے اللہ نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے فرمایا اے نبی اتلو علیہ ابن آدم، آدم کی قربانی کے واقعے کو ان لوگوں کو سنا دیجئے، بتائیے۔ آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی تھی، حابیل و قابیل نے، ایک نے تو بڑی جسامت والی قربانی پیش کی، ایک نے بڑی حقارت اور معمولی سی قربانی پیش کی، اب وہ گھمنڈ میں کہ ارے میری قربانی اللہ قبول کرے گا، یہ چھوٹی موٹی چیز قبول کرے گا، کیا پتا کہ اللہ کیا دیکھتا۔ اِذْ تُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جس کی حقیر قربانی سمجھی جا رہی تھی وہ مقبول ہو گئی بارگاہ الہی میں، اور جس کی قربانی بڑی عظیم سمجھی جا رہی تھی وہ اللہ کی نگاہ میں مردود ہو گئی۔ اب کہتا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، کہا تمہارے اوپر ہے، میں کچھ نہیں کروں گا، اگر تم ہاتھ بھی بڑھا دا کہ بدر مار دوں گا، میں نہیں بڑھاؤں گا، تجھے جو کرنا کر۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو اس کی قربانی قبول کرتا ہے۔ یہاں کیا ارادہ تھا، یہاں کیا نیت تھی، یہاں کیا جذبہ تھا۔ 2000 کے جانور تھے کہ 20,000 کے تھے، اللہ یہ نہیں دیکھے گا۔ قربانی نہیں کی اللہ نے، کن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنت بتائی، اگر نہیں ہو سکے ارادہ نیت کر، اگر بال اور ناخن نہیں بنا اس نیت سے کہ مجھے اسی کی قربانی کر لے گا، یہ قبول کر لے گا، اور اسی میں لازم بدلہ دے دے گا۔ جذبات کو پاک کیجئے، ارادے کو پاک کیجئے، نیت کو پاک کیجئے، امن و شانتی سے رہیے اور امن و شانتی کا پیغام دنیا کو دیجئے۔
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا کیا درس دیا ہے، انسانیت کی عبادت کو سب سے بڑی عبادت قرار دیا۔ اللہ رب العالمین سچی سمجھ عنایت فرما دے، سچی توفیق عنایت فرما دے۔ پروردگار عالم ہماری جو بھی قربانی اللہ تو اس سے قبول فرما دے۔ پروردگار ہماری قربانی پیش کرنے میں جو بھی کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، جو عیوب ہے، اللہ تو ہمیں اس کی توفیق دے دے کہ ہم اپنے ان عیوب کو اب سے دور کرنے کی کوشش کریں، اپنے ان عیوب سے اپنے جذبات و خیالات کو، دل و دماغ کو، قلب و نظر کو پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم بھیک مانگتے تو اس کی توفیق دے دے کہ ہم یہ کر لیں، اور جو بھی کر رہے ہیں اللہ تو اسے قبول فرما دے۔ تیرے ہاتھ میں قبول کرنا اللہ تو قبول فرما دے۔ ہمیں امن و ایمان کے ساتھ، ایمان و اسلام کے ساتھ، ایمان و یقین کے ساتھ، امن و شانتی کے ساتھ اللہ جینے کی، اخوت و محبت کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ اللہ جینے کی تو توفیق عنایت فرما دے۔ جو بھی اختلافات اللہ سے درگزر کر دے اور دور فرما دے، یہ توفیق دے کہ ہم دور کر لیں اور ایک اور نیک بن کر کے جس طریقے سے نمازیں ادا کرتے ہیں مل جل کے، اللہ ویسے مل جل کر کے جینے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اس جذبے کو بھی قربان کر دیجئے، اپنے دل سے پاک کر لیجئے، میرا اس میں فائدہ نہیں، میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا۔ اس جذبے کو بھی نکال دیجئے اس قربانی میں۔ یہ نہیں سوچیے آپ کا کچھ نقصان ہو جا رہا ہے، لیکن آپ کے نقصان سے 10 آدمی کا فائدہ ہو رہا ہے، اسے ہونے دیجیے۔ اللہ نیک سمجھ دے دے، نیک عنایت فرما، توفیق دے دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔